السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور اب تک تو سب کو پتہ چل گیا، بڑے دکھ کی اناؤنسمنٹ ہے کہ عمر شریف اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، جس نے زندگی دیکھی اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جتنا مرضی ہمیں دکھ ہو کسی کے جانے کا، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا اسکرین پلے ہے، وہ تو پورا ہونا ہے۔ لیکن لوگ چلے جاتے ہیں اور لوگ اپنی یادیں بہت سی چھوڑ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ عمر شریف کو جانتے ہیں ایز اے کمیڈین، لوگ عمر شریف کو جانتے ہیں ایز این ایکٹر، لوگ عمر شریف کو جانتے ہیں ایز اے رائٹر، ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے اسٹیج آرٹسٹ۔ لیکن میں عمر شریف کو جانتا ہوں بحیثیت انسان کے اور ایک دوست کے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ ان کے پیٹھ پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات آسان کرے اور ان کو جتنی بھی بلندیاں مل سکتی ہیں جنت الفردوس میں وہ عطا فرمائے۔ لیکن عمر شریف بہت بڑے انسان تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت ہی پیٹریوٹک آدمی تھے اور جینون پاکستانی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے 2 دفعہ کا تو پورا علم ہے، جو میرے سامنے کی بات ہے کہ ان کو باہر کی نیشنلٹی وغیرہ آفر ہوئی اور انہوں نے جو ہے اگلے کو ذلیل کر دیا باقاعدہ۔ انہوں نے کہا تم نے سوچا کیسے کہ میں پاکستان چھوڑ دوں گا یا میں کوئی اور کر لوں گا، کہ خاص طور ہندوستان سے لوگ بہت چاہتے تھے کہ عمر شریف جو ہے وہ انڈیا آ جائے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے نا، وہ عدنان سمیع خان گیا تھا، گھٹیا آدمی، تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں میں کر سکتا۔ اب عمر صاحب سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اب بڑی پرانی بات ہے، اور تب آتش جوان تھی، یعنی وہ بھی بالکل کافی ینگ تھے اور میں بھی۔ تو میں این ٹی ایم میں ہوتا تھا۔ این ٹی ایم پاکستان کا سب سے پہلا پرائیویٹ چینل تھا، نیٹ ورک ٹیلی ویژن مارکیٹنگ، اور اس پہ ایک شو ہم نے ان سے کروایا، پرائم ٹائم شو۔ اور حالت یہ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر آدمی لیٹ گیا ہنس ہنس کے، یعنی عمر شریف کا جو حصے مزاح ہیں وہ نہیں نصیب ہوا کسی اور کو، میں نے نہیں دیکھا۔ اور جو فل بدی اس شخص کے پاس جملہ تھا اور اس کے پاس جو جگت تھی، وہ اس کا کوئی حساب نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ اور ان کی ایک ایک جملہ، ایک ایک جوک ہمارے تھیٹر میں کئی کئی سال مختلف آرٹسٹ جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے رہے، ان کے اوپر لافٹر لیتے رہے، ان کے اوپر کلیپ لیتے رہے۔ اور بڑی محنت ہے ان کے پورے کریئر میں، بڑی جدوجہد ہے ان کے کریئر میں۔ کچھ ان کی زندگی کے آخری دنوں میں بھی میرا تعلق رہا ان سے، یعنی ایک انڈائریکٹلی ان کے بیٹے کے تھرو، جب وہ ہسپتال میں تھے تو جب ان کو امریکہ جانے کی ضرورت پیش آئی تھی تو پھر ہم نے بھی اپنے تئیں کوشش کی کہ کسی طرح ویزا مل جائے ان کا اور وہاں پہ علاج ہو جائے اور فلائٹ مل جائے۔ بہرحال وہ ہو گیا ارینجن۔ لیکن ایک آپ کو چیز سنانا چاہتا ہوں میں، یہ کچھ ذرا سی پرانی بات ہے، لیکن یہ وہ آخری انٹرویو ہے جو میں نے عمر صاحب کا کیا تھا، اور اس وقت میں نے بڑا ایک چپتا ہوا سوال ان کو پوچھا تھا، اور میرا خیال تھا کہ وہ مجھے اس کا جواب دیں گے کو بڑا فینسی قسم کا۔ کبھی انسان اپنی اولاد کے متعلق دیتا ہے، کوئی اپنی رفاع عامہ کی خواہش کے بارے میں دیتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ہسپتال بنانا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اسکول بنانا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بنانا ہے۔ تو میں نے عمر شریف سے پوچھا، میں نے کہا عمر آپ کے پاس تو سب کچھ ہی ہے، یعنی اتنی عزت، اتنی عزت، اتنی شہرت، یہ تو نصیب ہی نہیں ہوتی لوگوں کو، کہ جو بھی جانتا ہے وہ پیار کرتا ہے آپ سے، جو بھی جانتا ہے وہ عشق کرتا ہے، جو بھی جانتا ہے وہ آپ کا مداح ہے، جو بھی جانتا ہے وہ آپ کا فین ہے۔ ابھی کتنی نصیبوں کی بات ہے، اور کروڑ ہاں میں لوگ ایسے ہیں اتنی تعداد میں۔ تو عمر شریف نے مجھے اس کا کیا جواب دیا؟ آج میں اے آر وائی سے اجازت کے ساتھ، کیونکہ یہ پروگرام میرا اے آر وائی پہ چلا تھا، میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، واچ دس۔
عمر شریف اللہ نے آپ کو بہت ایوارڈز دیے ہیں، عزتیں دی ہیں. میں اب سب کا تذکرہ کروں تو اس کے لیے مجھے 3 اور شو کرنے پڑیں گے. لیکن کوئی ایسی خواہش ہے جس کا آپ کہیں کہ یار کاش مولا مرنے سے پہلے مجھے یہ پوری نصیب کر دے؟ یار میری ایک خواہش ہے، ویسے تو اللہ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے. میری ایک خواہش ہے، میں ایک ایسا دن دیکھنا چاہتا ہوں جب کوئی میرے ملک کے لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں اور ہم جہاں بھی کھڑے ہوں ہم صرف پاکستانی، بس وہ کچھ نہ ہو، صرف پاکستانی ہو اور صرف پاکستانی. نہ میرے دل میں کچھ ہو نہ آپ کے دل میں کچھ ہو، صرف ہمارے دماغ میں دل میں پاکستان ہو. اور یہ جھنڈے کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ میں نے پاکستان کے جھنڈے کو خواب میں دیکھا تو وہ رو رہا تھا. پھر میں نے پوچھا اے میرے پیارے پرچم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے تنہائی رلا رہی ہے، کیوں کبھی میرے نیچے 18 کروڑ ایک ساتھ تھے، اب سب اپنے اپنے جھنڈے بنا کے الگ ہو گئے ہیں. تمہیں میری نوجوان نسل ملے تو اس سے کہنا کہ اسی جھنڈے کے نیچے واپس آ جاؤ، اس میں تمہاری بقا، اسی میں تمہاری فتح اور اسی میں تمہارا مستقبل ہے. یہ تھا وہ پیٹریوٹک آدمی کہ جس کے ہر سانس میں پاکستان تھا. اور آپ دیکھیں آج آپ ان کا کوئی بھی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے بکرا قسطوں سے جسے شروع ہوئے یا بڈھا گھر پہ ہے، اس کے بعد جتنے بھی ڈرامے کیے عمر شریف نے، جتنی بھی فلمیں بنائیں، جتنی بھی اسٹیج پہ اپیرنسز دیں، 4 مین شو کیا، پتہ نہیں کون کون سی چیز جو ہے نہیں کی انہوں نے. اسے پاکستان کے لیے ضرور میسیج دیتے تھے وہ کہ پاکستان ایک ہو جائے، پاکستانی ایک ہو جائے. اور بڑے محب وطن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص تھے، اور ساتھ ہی مخلص مسلمان تھے. یعنی مجھے نہیں پتا کہ ان سے کبھی کسی کو کوئی نقصان پہنچو. ہاں ایک عجیب سی بات ہے کہ دبئی میں عمر شریف کی انٹری پہلے بین کروا دی انڈینز نے کچھ ان کے اوپر کمپلین کر کے، کیونکہ عمر شریف نے باز تو آنا نہیں تھا. آل نصر لیجر لینڈ میں ایک اسٹیج اپیرنس تھی، اس پہ کھڑا ہو کے انہوں نے ملباری حضرات کے اوپر جھکتے مارتی پکڑ کے، 1 نہیں 2 نہیں. پھر وہ جب شروع ہوتا تھا تو پھر اس کو آمد ہوتی تھی بقاعدہ، تو انہیں اتنی ایک لائن سے جھگت ماری ملباری اور ملباری کی دھوتیوں کے اوپر کہ وہ کمپلینٹ لے کے پہنچ گئے انٹیریئر منسٹری میں وہاں پہ دبئی میں سارے. تو بہرحال کچھ عرصے کا ان کے اوپر بین رہا. لیکن دکھ کی بات ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ عمر شریف پہ پتہ نہیں کتنے سال بین رہا، اور مختلف ادوار میں. آپ یہ دیکھیں کہ جب صرف ٹیلی ویژن تھا اور صرف NTM تھا، باقی کے چینلز نہیں تھے، تو اتنا زیادہ ٹیلنٹ تھا عمر شریف کا کہ ایک ویڈیو کیسٹ کے اوپر بکرا قسطوں پہ ہے، اس وقت بڈھا گھر پہ ہے، اس ایک ویڈیو کی وجہ سے عمر شریف انٹرنیشنل نیم بن گیا اور انٹرنیشنل فیم کا سٹار بن گیا وہ. یعنی میں نے امیتابھ جیسے آرٹسٹ کو دیکھا ہے، شتروگھن سنہا کو، امیتابھ کو، ریکھا جی کو، شاہ رخ وغیرہ کو، ایک کھڑے رہتے تھے عمر شریف کے لیے. ایک دفعہ زی سنی ایوارڈ جب وہ کرنے گئی ہیں، کمپیئر کر رہے تھے وہاں پہ، اور جو انہوں نے پورے بالی ووڈ کا ایک لائن میں کھڑا ہو کے جس طرح سے انہوں نے انٹرٹین کیا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مذاق اڑایا، توا لگایا، لیکن آبویسلی اس مناسبت سے وہیں کے جوکس وہ کر رہے تھے، تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. آج تک سامنے بٹھا کر لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو اس طرح کی یعنی سینس آف ہیومر تو نہ میں نے دیکھی نہ سنی. اور اسی جگہ پہ، اسی دفتر میں، یہاں پہ میرے ساتھ والے صوفے میں بیٹھ کے ہم نے لاسٹ ٹائم جب کھانا کھایا اور کچھ گھنٹے ساتھ گزارے، تو وہ مجھے بڑا کہہ رہے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں. اس وقت بڑے سیویئرلی ڈائبیٹک تھے، میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں آتا ہوں لاہور، تو پھر ہم یہ ریگولر محفلیں کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، تو کم نکلے ارمان، اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اپنے جوار رحمت میں ٹھنڈک والی جگہ پہ رکھے، چھاؤں والی جگہ پہ رکھے. ایک بے تاج بادشاہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا
جس نے دلوں پہ راج کیا، جس نے حکمرانی کی، اور جو ایک لیونگ لیجنڈ بن گیا اور لوگوں کے لیے استاد ہے، لوگوں کے لیے انسٹیٹیوشن ہے. میرے لیے عمر شریف ایک بہت ہی اچھا دوست اور بہت ہی بڑا انسان. وہ آج اس دنیا سے چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.